رات کے 11 بج رہے تھے اور حارث تنہا گاڑی چلا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی، چاروں طرف کھیت اور جنگل کا ماحول تھا۔ کبھی کبھی ہوا کے جھونکے درختوں کی ٹہنیوں کو ہلا کر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر دیتی۔ وہ اپنے دوست کے گاؤں سے واپس آ رہا تھا، جہاں شادی کی تقریب میں شریک ہوا تھا۔ دوستوں نے بار بار کہا کہ رات کے وقت اکیلا واپس نہ جاؤ، لیکن حارث کو اپنی عادت پر غرور تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ سب تو حمات ہیں، رات کے اندھیرے میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس رات کچھ مختلف سا لگ رہا تھا۔ راستے کی بتیوں میں سے کئی بجھ چکی تھی اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے علاوہ کہیں روشنی نہیں تھی۔ حارث نے سگریٹ جلایا اور ریڈیو آن کیا، لیکن سگنل کٹنے لگے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت ہوا میں مداخلت کر رہی ہو۔ دل کی دھڑکن کچھ تیز ہوئی، مگر وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ سب اس کا وہم ہے۔ اچانک سڑک کے بیچ میں ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ وہ سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بالکل ڈھکا ہوا تھا۔ حارث نے فوراً بریک لگائی، گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے اور دھواں اٹھا۔ دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے ہیڈ لائٹ کے ذریعے غور سے دیکھا تو وہ عورت ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی مجسمے کی طرح۔ حارث نے سوچا شاید کسی کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن جیسے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ عورت اچانک غائب ہو گئی۔ آنکھ جھپکتے ہی وہ منظر خالی تھا۔ حارث کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور تیزی سے آگے بڑھا، مگر اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ جو چیز ابھی دیکھی تھی وہ حقیقت تھی یا محض نظر کا دھوکہ۔ ریئر ویو میرر میں جھانکا تو لمحہ بھر کو لگا کہ پچھلی سیٹ پر وہی عورت بیٹھی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت جمع کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر سیٹ خالی تھی۔ یہ سب وہم ہے، اس نے خود سے کہا، مگر خوف نے اس کے اعصاب پر قبضہ جما لیا تھا۔ چند منٹ بعد گاڑی کا انجن جھٹکے لینے لگا اور اچانک گاڑی بند ہو گیا۔ آس پاس گہرا اندھیرا، ہوا میں عجیب سی بساند اور دور دور کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ حارث نے گاڑی کا بونٹ کھولا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ موبائل فون جیب سے نکالا تو نیٹ ورک غائب۔ دل ہی دل میں دعا پڑھنے لگا۔ پھر اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اب وہ پوری طرح پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ جنگل کی طرف سے پاؤں گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھ گیا اور دروازے لاک کر لیے، مگر کھڑکی کے شیشے کے پار اسے ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا، جیسے کوئی لمبے قد والا انسان آہستہ آہستہ گاڑی کے گرد گھوم رہا ہو۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگا۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ گاڑی کے اوپر کوئی چیز چڑھ گئی ہے۔ چھت پر چلنے کی بھاری آوازیں سنائی دینے لگی۔ اچانک شیشے پر زوردار دستک ہوئی۔ وہ چیخ اٹھا، مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ جب ہمت کر کے دوبارہ آنکھیں کھولی تو ہر طرف سے قوت چھا گیا، لیکن اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کافی دیر بعد گاڑی کسی طرح سٹارٹ ہو گئی۔ حارث نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی دوڑائی۔ وہ بس چاہتا تھا کسی بستی تک پہنچ جائے، مگر جتنا آگے جاتا اتنا لگتا جیسے وہی راستہ بار بار دوہرا رہا ہے۔ سڑک بدلنے کے باوجود درخت، بجلی کے کھمبے اور موٹر ایک جیسے دکھائی دیتے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک دائرے میں پھنس گیا ہے۔ ریڈیو خود بخود آن ہوا اور ایک ٹوٹی پھوٹی آواز سنائی دی، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ حارث کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جگہ عام نہیں ہے۔ اچانک سامنے سے ہیڈ لائٹ کی روشنی نمودار ہوئی۔ ایک پرانی جیپ قریب آ کر رکی۔ اندر سے ایک بزرگ نکلے اور بولے، بیٹا، رات کو یہ راستہ کیوں چنا؟ یہاں جو ایک بار آتا ہے وہ زندہ واپس کم ہی جاتا ہے۔ بزرگ نے حارث کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ ہو لیا۔ جیپ جیسے ہی آگے بڑھی،
اس نے دیکھا کہ پیچھے وہی سفید کپڑوں والی عورت سڑک پر کھڑی تھی اور ان کی گاڑی کو گور رہی تھی۔ بزرگ نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا اور جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ راستے میں انہوں نے بتایا کہ برسوں پہلے اس جگہ ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ ایک عورت شادی سے واپس آتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی تھی۔ تب سے رات کو جو بھی تنہا گزرتا ہے وہ عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ وہیں رک جاتے ہیں اور پھر کبھی نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر حارث کا دل دہل گیا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ آئندہ کبھی رات کے اندھیرے میں اکیلا سفر نہیں کرے گا۔